السلام علیکم، میں ہوں آپ پاکستان کی ملالہ یوسفزئی اور انڈیا کے کیلاش ستیارتھی دونوں کی جو کوششیں ہیں وہ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے ہیں. اس لیے یہ بڑا اہم پیغام آیا ہے دنیا کی طرف سے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے کلدیپ نیر صاحب نے، سینئر بھارتی تجزیہ نگار ہیں، نیو دہلی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کراچی سے ہمیں جوائن کیا اکرام سہگل صاحب نے، وہ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، سابق فوجی افسر بھی ہیں. ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے اشرف جہانگیر قاضی صاحب جو سابق سفیر ہیں پاکستان کے، اور جنرل عبدالقیوم صاحب جو ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. کلدیپ صاحب، آپ ظاہر ہے ہمارے مہمان ہیں، آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے بھی ذکر کیا کہ آج نوبل کا امن کا جو انعام ہے اس کا اعلان ہوا ہے، اور پاکستان کی ملالہ یوسفزئی اور انڈیا کے کیلاش ستیارتھی، ان کی بھی خدمات تعلیم کے حوالے سے بہت اہم ہے. تو کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پاکستان اور انڈیا کو کوئی پیغام ہے کہ آپ امن سے رہیں، تعلیم پہ، صحت پہ، لوگوں کی ترقی پہ توجہ دیں، نہ کہ اس طرح جنگ میں الجھیں؟ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جب گولہ باری چلتی رہتی ہے تو ابھی کل ہی کی بات ہے، آج شاید سائلنٹ ہو گئی، لیکن یہ ان کا پیغام ہے کہ دیکھیے یہ کیا آپس میں آپ گولہ باری کرتے رہتے ہیں اور کہ یہ امن سے رہو. اب یہ بات کہ دونوں دیشوں کو رہنا ہے اکٹھا اب ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ تو پیغام بہت دفعہ دے چکے ہیں، اور پھر وہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو چیزیں تم کر رہے ہو اس کا مطلب کیا ہوگا. اگر لمیٹڈ وار بھی کرنا چاہتے ہو اور بھی کرنا پھر بھی بیٹھو گے اور بات چیت کرو گے، تو اس لیے جو تمہارے آپس میں پکڑتا ہے ان کو بیٹھ کے حل کرو. تو اس پہ کلدیپ صاحب جو نئی بھارتی سرکار آئی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو تو آپ بھی جانتے ہیں، ابھی بھی پاکستان نے کوشش کی ہے کہ مزید ماحول خراب نہ ہو، لیکن پہلے نیو دہلی نے کینسل کی ہیں سیکٹری لیول ٹاکس، پھر ایک میٹنگ نہیں ہو سکی نیو یارک میں دونوں وزرائے اعظم کی. اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نئی بھارتی سرکار کی وجہ سے حالات تھوڑے سے زیادہ کشیدہ ہوئے ہیں؟ دیکھیے نا، آج پرائم منسٹر نریندر مودی نے پیغام بھیجا اس بچی کو کہ بھائی بہت فخر کی بات ہے اس نہ صرف تمہارے دیش کے لیے بلکہ سارے ایشیا کے لیے. تو یہ بہت ہے پیغام. حالانکہ نواز شریف نے جب مارچ میں آربٹ انڈیا نے بھیجا تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. کرنا چاہیے تو میرے خیال ہے، کیونکہ چائنا نے سراہنا کی لیکن نواز شریف نے بالکل نہیں کہا. تو لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج دونوں دیشوں کے درمیان انہوں نے پھر میسج بھیجا ہے کہ یہ جو پیس پرائز ہے دونوں ملکوں میں بانٹ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں اور یہ حکومتیں ہیں یہ اپنے آپ کو کچھ، یا فوجیں ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کلدیپ صاحب، ہمارے ساتھ ہے کہ میں ابھی ذرا ایک سوال اکرام سہگل صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں. اکرام صاحب یہ بتائیے گا، جو ابھی کلدیپ صاحب نے کہا کہ نریندر مودی صاحب جو پردھان منتری ہیں انڈیا کے، ان کی طرف سے پیغام، مبارکباد کا پیغام آیا ملالہ یوسفزئی کے لیے، ان کے نوبل امن کا جو انہیں انعام ملا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، تھوڑی کشیدگی میں کمی آئے گی اس بیان سے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک بول رہے ہیں کلدیپ نائر صاحب کہ کشیدگی میں تھوڑی کمی ضرور آئے گی، کیونکہ اچھی بات ہے کہ پیغام بھیجا ہے. اور آئی تھنک یہی پیغام ان کو اپنے فوج کو بھی دینا چاہیے کہ عید کے دن کے اوپر کوئی ضرورت نہیں تھا کہ آپ پاکستان کے شہریوں کو 8:30 بجے صبح جب نماز پر جاتے ہیں اس وقت آپ ٹارگٹ کریں.
تو یہ دونوں پیغام اگر ساتھ ساتھ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد وزیر داخلہ نے بیان دیا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی طاقت ہیں، تو ایٹمی طاقتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈونچر کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم بیان آیا؟ دیکھیے پرسوں ارون جیٹلی صاحب نے ایک بیان دیا تھا جو اگر آپ دیکھیں ملٹری سرکلز میں وہ بہت ایک ڈینجرس بیان ہوتا ہے. وہ یہ بول رہے تھے کہ فیلڈ کمانڈرز کو انہوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کارروائی کریں جو وہ مناسب سمجھتے ہیں. انڈیا کا ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے وچ کہتا ہے کہ 10 سے 12 بریگیڈز جو ہے وداؤٹ موبلائزیشن وہ جا کے پاکستان میں وہ ایریا سیز کرے گا جو پاکستان کو ڈینائی کرے گا کہ پاکستان پھر اپنے کو ڈیفینڈ کر سکے، اور پاکستان کو مجبور کرے گا کہ وہ ہمارے ساتھ ان کے ٹرم پر کنڈیشن کرے. یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن میں انڈیا نے کبھی ریفیوٹ نہیں کرا. تو اس کے وقت اگر ایسی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس لینئر ڈیپتھ نہیں ہے، جغرافیکل ڈیپتھ نہیں ہے، تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا چارہ، بٹ ہم ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز استعمال کریں گے تو اس کے بعد وہ تو ایکسکلیٹ کر جائے گا. آئی تھنک وہ ہمارے وزیر دفاع صاحب اسی طرف ایک اشارہ دے رہے تھے کہ دیکھیے اگر آپ یہی رویہ رکھیں گے اور یہ ایسکلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دیر نہیں لگے گی کہ یہ ایسکلیشن آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے. تو آئی تھنک اٹ از کریکٹ جس طرح کلدیپ نائر صاحب نے بولا، اگر یہ پیغام کے ساتھ یہی پیغام اگر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے چلے جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے پیغام آیا دونوں ممالک کو، جیسا میں نے آج ذکر کیا کہ انہوں نے دونوں ممالک کو اور ان کی دو ایسی شخصیات کو جو تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہیں ان کو مشترکہ طور پہ امن کا ایک نوبل انعام دیا ہے آج. تو کیا یہ پیغام ہے اور یہ پیغام یہاں پاکستان میں اور ہندوستان میں سنا جائے گا؟ دیکھیے بالکل یہ اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں دیکھیے نوبل پرائز امیڈیٹلی تو نہیں ہوتا کہ کل دیا، کافی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر، بڑی اس پر انالیسس ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، ان کی وہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں، ویریفیکیشنز کرتے ہیں، تو یہ ٹائم لگتا ہے. تو آئی تھنک ان کی بہت اچھی ایک میسج ہے کہ آپ لوگ انسٹیڈ آف اسپینڈنگ منی آن ملٹری ڈیفینس میٹرز، آپ لوگ اگر ایجوکیشن کے اوپر، تعلیم کے اوپر اگر آپ کنسنٹریٹ کریں. اور یہ دو لوگ ہیں اتنی انفلوئنشل ہے اپنی پالیسی میکنگ پہ جتنی پاکستان میں. چاہے جو مرضی آپ سوچیں لیکن یہاں چیف آف آرمی اسٹاف پرائم منسٹر کے اشارے پہ آتا ہے اور آپ کے ہاں پرائم منسٹر چیف آف آرمی اسٹاف کے نیچے آتا ہے. تو یہ تو بہت فرق ہے نا، کیونکہ پاکستان میں آخری وقت جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فوج کرتی ہے ہمارے پرسپشن سے. ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کی بحث وغیرہ ہو تو، لیکن یہ پہلے پاکستان میں جمہوریت قائم ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم بہت ہندوستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری جمہوریت کا جیسے ہماری طرف ہے، ہماری طرح کے لوگ ہیں، سب وہی چیزیں ہیں تو کیوں نہیں ہو. اور ٹھیک ابھی
اچھا، اس میں جو ابھی اکرام سہگل صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پیغام بہت واضح ہے، تو اب اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں چیزیں اب بہتر ہوں گی، اور یہ تھوڑا جو آج ایک نوبل کا امن انعام ملا ہے اس پہ لوگوں کو احساس ہوگا؟ دونوں طرف ہاکس ہیں، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، ہاکس کو کچھ تھوڑا سمجھ آئے گی یا نہیں؟ دیکھیے، مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ وہ پرائم منسٹر مودی نے یہاں سے پیغام بھیجا اور یہ بھی کہا، یہاں جو بیان بتایا گیا کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک پراؤڈ موقع ہے جو کہ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ سارے ساؤتھ ایشیا کو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں ہونی چاہیے آپس میں بیٹھ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں سے بات کریں دونوں طرف تو لوگ بہت ایسے ہیں کہ بھئی ہاں ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کریں۔ کیا اب کتنے 60-70 سال تو ہو گئے یہی اسٹرینجمنٹ کے۔ صحیح ہے، لیکن غلط فہمی بہت ہے۔ ہمیں اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اور جنرل عبدالقیوم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، شکریہ۔ یہ بتائیے گا اشرف صاحب، آپ نے گفتگو سنی، ہم نے شروع یہ کیا ہے کہ نوبل کا پیس پرائز آج اناؤنس ہوا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے پیغام آیا پاکستان اور انڈیا کو کہ آپ سرحدوں پہ تو گرما گرمی کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ امن سے رہیں اور تعلیم پہ توجہ دیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ پیغام دونوں اسٹیبلشمنٹس، دونوں حکومتیں، دونوں عوام، دونوں طرف کے یہ ایکسیپٹ کریں گے؟ اس میں پیغام کا بھی عنصر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے دونوں ملک کے لیے اور بطور خاص پاکستان کے لیے، ینگسٹ ایور پیس پرائز ونر، اور پچھلے سال ان کو تو ملنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے بالآخر ان کو نمبر 2 پہ انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم انڈیا کے لیے بھی خوش ہے کہ ان کے بڑے اچھے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی صرف کیا ہے بچوں کی خدمت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی میسج ہی سمجھیں یا حقیقت ہی سمجھیں کہ کار خیر کے لیے انڈیا اور پاکستان کے دو اچھے انسان وہ ساتھ ساتھ تو کام نہیں کر رہے تھے لیکن ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے جو بہت اعلیٰ مقصد ہے۔ تو یہ اگر ممکن ہے تو کیوں نہیں ایک بہت بڑا مقصد جو ہندوستان اور پاکستان کے آپس میں مفاہمت، دوستی چلو بات کی بات ہے، مفاہمت ہو، امن کی طرف کچھ پیش رفت ہو، اور پھر جو مشکل مسائل ہیں ان پہ بھی وہ پیش رفت کی بہت ضرورت ہے، نہیں تو ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بچ سکتی ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، لیکن کلدیپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب نے پیغام بھیجا، مبارکباد دی ہے ملالہ یوسفزئی کو، لیکن پاکستان کی طرف سے ایسا پیغام نہیں گیا، اور جب انڈیا نے مدار میں بھیجا تھا سیارہ مارچ میں تب بھی پاکستان کی طرف سے نہیں گیا، تو آنا چاہیے تھا۔ دیکھیں جی، یہ تو فی الحال تو میں والی بات ہے، ہمارے پرائم منسٹر کو چاہیے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملالہ پرائڈ آف دا نیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہاں انڈیا کے جو ہیں ستیارتھی اگر نہیں کہا تو کہنا چاہیے، بالکل کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں انڈیا اور پاکستان کی بات ہی نہیں آتی ہے، اس نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے اور اس کا اعتراف ہو چکا ہے، اور اس میں ہماری مبارکباد شامل ہونی چاہیے۔ اس میں سوچنے والی بات کیا ہے؟ اگر پرائم منسٹر اس پہ سوچیں گے تو پھر وہ اپنے ہی درجے کو کم کریں گے۔ جنرل قیوم صاحب، آپ ظاہر ہے ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں پاکستان، مسلم لیگ نون کے، اور آپ ظاہر ہے ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں۔ ایک بڑی اہم بات یہاں پہ ہوئی ہے کہ پاکستان، پرسیپشن انڈیا میں یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے حکومت کے، وہ جیسے کلدیپ صاحب نے کہا کہ وہاں وزیر اعظم کے اشارے پہ چیف آف آرمی اسٹاف آتا ہے، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے انڈر پرائم منسٹر ہے، مطلب حقیقت ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال پرسیپشن یہ ہے۔ تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسیپشن ٹھیک ہے انڈیا میں؟ دیکھیں، یہ پرسیپشنز ہی تو غلط ہیں، دیٹ از انفارچونیٹ، دیٹ از وائی آج ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ 21ویں صدی میں دنیا نینو ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، نالج کا ایک ریولوشن اور بریک تھرو ہے، دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم مارٹرز ایک دوسرے پہ فائر ہو رہے ہیں، اور اس سچویشن کے اوپر یہ جو خبر ہے یہ اچھی ہے نوبل پیس پرائز والی، اور یہ بڑی باعث فخر ہے ہمارے لیے، اور ہم مبارک دیتے ہیں آپ کے پروگرام کے تھرو اپنی ملالہ کو بھی اور ہمارے انڈین بھائی کو بھی جس سے ملا۔ لیکن پرائم منسٹر کے لیے اسٹیج کے اوپر جب عید کے دن 16 جنازے اٹھے ہیں ایک گھر سے، اور بہت سے ابھی بھی ٹارگٹڈ سیٹلڈ ایریاز کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ چونکہ پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں تو ہمارے دل تو دکھی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ابھی بھی ایک پروگرام میں یہی کہہ رہا تھا
کہ کاش کے ہمارے کمپٹیشنز ایجوکیشن، ہیلتھ اور سی یہ جو اکنامک پراسپیرٹی میں ہوں، اور یہ چیزیں تب ختم ہوں گی. میں نے ابھی آگے بھی کہا کہ دیکھیں یہ وائلیشنز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، اور اس وقت تک ہوتا رہے گا یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ جب فورسز آپ کی آئی بال ٹو آئی بال رہیں گی، جب آپ کا جو فنڈامنٹل ایشوز ہے ان کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، جب آپ فورسز کو پیچھے نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں اور اکراس دی ٹیبل بات کریں. ابھی ہم نے یہ کلیشز ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بھی فلیگ میٹنگ انڈیا نے ریفیوز کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن فلیگ میٹنگ ٹیوزڈے کو ہو رہی ہے. جی ابھی اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بات چیت سے بات ہوتی ہے نا. پھر آپ کے پاس دوسرا چوائس ہے یو این ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان، جو 1949 سے سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے مطابق یہاں ہے. ان کو ابھی انڈیا کی طرف سے آگے نہیں آنے دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا احسان ہوگا اس پورے خطے کے اوپر کہ انڈیا اور پاکستان مل کے پیس کے لیے ایفرٹ کریں، اور یہ پیس کا نوبل پرائز دونوں ملکوں کو بھی ملے اسی وجہ سے کہ انہوں نے اس ریجن کے اندر پیس لایا. اور لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب انڈیا کے لوگ اپنے قائد اعظم اور اپنے فاؤنڈنگ فادر نہرو کی اس بات پہ عمل کریں گے کہ کشمیر should decide question of accession by plebiscite or referendum under the international auspices such as those of the United Nations. اچھا کلدیپ صاحب کی میں کوٹ کیا ہے میں نے بالکل، یہ آپ نے اچھا کوٹ کیا تاریخی. کلدیپ صاحب یہ ایک بات صرف آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ بریک لیں گے ہم یہاں پہ. یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پہ بہت اس بات پہ تکلیف ہے کہ ایک تو عید والے دن جہاں پہ ظاہر ہے ایک تہوار ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس دن یہ حملہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ ابھی جیسے کرام سہگل صاحب نے کہا تھا کہ وہاں کا میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی آواز سوچ ایک ہی ہے اور اس سے حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ جی میں مانتا ہوں کہ اگر میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کوئی غلط بات پروپیگنڈا کریں گے تو غلط ہے، وہ تو میں مانتا ہوں. لیکن یہ کہ بھئی یہ سارا سوال جو ہر دفعہ آپ لے آتے ہیں کشمیر پہ، پلبسائٹ پہ، میں نے کہا نہرو کی بات ہی کی ہے. وہ نہرو کہتا ہے کہ اگر کشمیر سالو بھی کر لو تو یہ کوئی اور کشمیر ہو جائے گا آپس میں، جب تک کہ دونوں میں کوئی اعتمادی نہیں ہوگا اور ٹرسٹ نہیں ہوگا. بیسک جو چیز ہے ہندوستان اور پاکستان میں آپس میں ٹرسٹ نہیں. ٹھیک ہے، آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر بات جاری رکھیں گے کہ جو آج امن کا انعام پاکستان کے اور انڈیا کے دو لوگوں کو دیا گیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ایک میسج ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے، تعلیم اور انسانی ترقی پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن آپس میں اعتماد نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اکرام سہگل صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی ایشو پہ جو دنیا کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں جو پہلے ہی پاکستان اور انڈیا کے مذاکرات تھے وہ تو پیچھے چلے گئے، یہ جو ابھی لیٹسٹ کشیدگی ہوئی ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں مذاکرات اور دور چلے گئے، امن کی خواہش اب مزید اس کو دیر لگے گی؟ دیکھیے آدمی کو امید نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ جب تک کشیدگی ہوگی تو جو ہم دونوں کو جو خواہش ہے پاورٹی کا ایلیویشن کا وہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی کلدیپ نائر صاحب کہہ رہے تھے اور میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کی بات، دیکھیے وہ بڑے آرام سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیے وہ ان کی آرمی چیف ڈکٹیٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ٹھیک ہے آرمی کی ایک رول ہے پاکستان میں اور نیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر، بٹ وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتا. ڈکٹیٹ کرتا تو ابھی تک نواز شریف صاحب گھر پڑے ہوتے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آبویسلی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان کے اندر تنازع جو ہے یہ بلٹ اپ کر رہا ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک سیریز آف چیزیں ہوتی رہیں اور کلمنیٹ ہوا جب نواز شریف صاحب نے میں ان کو داد دیتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن میں بڑے سالوں کے بعد انہوں نے یہ یونائٹڈ نیشنز کی بات انہیں چھیڑی، اور کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا اور پاکستان کا حق ہے کہ انٹرنیشنل فورم پہ کرے. اور اسپیشلی جب آپ ہمارے ساتھ بولتے ہیں ڈائلاگ آپ نہیں کرتے ہیں تو بائیلیٹرل ڈائلاگ نہیں ہوتے تو آپ پاکستان پھر کدھر جائے؟ ٹھیک، اچھا اس کی ریئیکشن ہے. اور دیکھیں اور میں ان کی اور دیکھیں کتنی ایک پلانڈ ریئیکشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر اس علاقے میں آپ اگر گئے ہوں، آئی ایم شیور جن کلیم گئے ہوں گے، تو وہ علاقہ پلین علاقہ ہے. ورکنگ باؤنڈری جو ہے وہ جو چاروا کا علاقہ ہے، مہاراج کا علاقہ، اور آگے ہے سکو چک اور چک ابرو
اور یہ گاؤں سب یہاں پر سب ہیں. یہ اگر کسی کو آپ ٹوپوگرافی دیکھیں تو ہمارے گاؤں جو ہیں وہ بارڈر کے نزدیک ہے, ان کے گاؤں جو ہے بارڈر سے تھوڑا دور ہے. ٹھیک. اچھا, اب اس کے علاوہ ہمارے اپنے وہاں پر فارورڈ لوکیلٹیز میں ہمارے بنکرز ہیں, بی ایس یہ ہمارے رینجرز کے ہیں, ان کے بنکرز ہیں. اب ان نے کسی بھی ان کے شیل نے ہمارے کسی بنکر کو نہیں ہٹ کیا, ان کی مشین گن فائر ہمارے کسی بنکر پر نہیں آئی, وہ آئی ہمارے سیٹلڈ ایریا پر اور آئی ہمارے گاؤں پر. اچھا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور آپ ٹائم دیکھیں, اس کی وجہ کیا ہو اس سکتی ہے؟ ٹائم کے اوپر جب لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں, اکرام صاحب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بڑا ایک کلیئر میسج تھا جی, کہ ہم آپ کو آپ کی ہم خوشی بھی ہم کے اندر ہم خوشی ہم آپ کی اس میں وہ کریں گے, مداخلت کریں گے خوشی کے اندر بھی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں, میں ٹھیک, آپ کو میں ایک بات اور کر دوں کہ جی, جی. دیکھیے اگر ابھی دیکھا جائے تو ان کی کافی ان کو تکلیف ہے, پرٹیکولرلی افغانستان کی چینجنگ سیناریو کی وجہ سے بہت تکلیف ہے. حمید کرزائی تو ان کا بالکل پپٹ تھا, وہ تو ان سے زیادہ باتیں کرتا تھا ہمارے خلاف. جب تک اشرف غنی آئے ہیں جو پرو پاکستان نہیں ہوں گے بٹ لیکن وہ پرو انڈین بھی نہیں ہے, وہ نیوٹرل آدمی ہے. اس سے پاکستان کو کچھ ایک طرح کا ایک وہ آیا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کشیدگی جو ہے افغانستان کے لیے وہ کم ہوگا اور مے بی ایک سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا. انڈیا یہ نہیں چاہتا, یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ویسٹرن بارڈر الگ لگ. میں نے تو یہ بات نہیں کی ہے, یہ تو چک ہیگل جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈیفنس سیکرٹری اس نے سینٹ کمیٹی کے سامنے ٹیسٹمنی دیا یہ بات, یہ بات کہ انڈیا ویسٹرن بارڈر کا لائیو کرتا ہے, مداخلت کرتا ہے پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر. تو دیکھیں یہ باتیں دیکھنا چاہیے. اور مودی صاحب جو ہیں وہ آر ایس ایس کے ایکسٹریم ونگ سے ہیں. اڈوانی صاحب نے راگرا جو میں سیٹلمنٹ ہونے والی تھی وہ ختم کیا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم ہے. تو آپ اسے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. اشرف صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی ذکر کیا ہے اکرام سہگل صاحب نے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی جو اسپیچ تھی یونائٹڈ نیشنز میں, یہ اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. اور دوسرا افغانستان کا, ظاہر افغانستان, پاکستان, انڈیا, یہ تو تاریخی طور پہ یہ کشمکش تو چلتی رہی ہے کئی صدیوں سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں انٹرلنکڈ ہیں جو ابھی سرحدوں پہ کشیدگی ہوئی؟ اب دیکھیں انٹرلنک تو ہر ایک چیز ایک دوسرے سے ہوتی ہے, لیکن اس لنکیج کی نوعیت کیا ہے وہ ہمیں بیٹھ کے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. اب جہاں تک یو این جنرل اسمبلی کی سپیچز ہیں ہر سال, وہ تو ایک لازمی چیز ہے کہ ہم اپنا موقف جو ہے کشمیر کے بارے میں وہ ہم دہراتے ہیں کہ یہ حل طلب مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل نیگوسیشن ہو اور اس کا حل ہو ان اکارڈنس وتھ رائٹس آف کشمیری پیپل, جو کہ جس کی جو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز میں ہیں, جو اب تک نافذ العمل نہیں ہوئے ہیں لیکن ویلڈ ہیں اب تک. یہ ہمارا موقف ہے, ہم کب سے کہہ رہے ہیں. یہ تو انفارچونیٹلی 2003 کے دسمبر میں جب ایل او سی پہ سیز فائر ہوا, اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ اب ہمیں یہ جو یو این ریزولوشنز ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے ہندوستان سے بات کرنی چاہیے. یہ ان کی بڑی غلطی تھی, بالکل غلطی تھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. بعد میں پھر فارن آفس نے خود پروٹیسٹ کیا ان کو کہ آپ کیا کہہ گئے, تو وہ یعنی کہ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی بات کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ بات نکل گئی تھی. اچھا, اس کے بعد پھر وہ جو ہے سیکرٹ چینل کے جو بیک چینل کے ذریعے ٹاکس ہوئیں, اور انڈیا کا یہ موقف تھا کہ اب تو آپ نے وہ جو ہے ریزولوشنز کو آپ نے ایک طرف کیا ہے, اور ہم بھی اس کے ایوز جو ہیں صرف ایل او سی تک اپنا وہ کلیم کریں گے. حالانکہ فارملی ہمارا کلیم تو آپ کے آزاد کشمیر پہ ہے, جس کو ہم پاکستان آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں. یعنی کہ اسٹیٹس کو ہی سولوشن بنانا, اور ہمارے لیے اسٹیٹس کو ہی پرابلم ہے, اور کشمیری عوام بطور خاص جو وادی میں ہے اسٹیٹس کو ہی پرابلم ہے, اسٹیٹس کو کوئی سولوشن نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو لاجیکل بات ہو گئی ہے ہماری, اب آگے حل کی طرف کس طرح بڑھیں گے, اس کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہے, ایک پلان کی ضرورت ہے, اور عوام کو مطلب کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے تاکہ عوام بھی سمجھیں مشکلات کیا ہیں, حقائق کیا ہیں, تاکہ آپ ڈرے نہیں اپنے پالیسی کو اعلان کرنے میں. اب یہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ملنا چاہتے تھے وہ مودی صاحب سے, کیونکہ یہ ان کا پروگرام ہے کہ بھئی ہندوستان کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے ریلیشنز کو
بڑھانا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے، تاکہ مسائل کے اوپر ہم مؤثر بات کریں. پاکستان میں کسی طریقے سے آرمی کو وو کرنا کہ وہ ٹیک اوور کرے تاکہ ان کے مسائل اپنے حل ہو جائیں، آرمی امبرائل ہو جائے انٹرنل ایشوز کے اندر. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا کا ٹارگٹ پاکستان نہیں ہے، انڈیا کا ٹارگٹ جو ہے وہ افواج پاکستان ہے. وہ دے نو کہ سینٹر آف گریوٹی لائز ہیئر. ان کو ہم آگے پیچھے کر لیں تو پھر یہ بھوٹان اور نیپال بن جائے گا. دیٹ از دی ریزن کہ وہ دانا پھینکتے ہیں. یہ دانا پھینکنے والی بات ہے نا کہ ادھر سے کیا ادھر کیا. جی کلدیپ صاحب، آپ نے سنا، یہ بتائیے گا جو ایک پرسپشن یہاں پہ آیا ہے کہ پاکستان سٹیٹس کو توڑنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا جیسے حالات ہیں ایسے ہی رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ فیصلہ ہو، خاص طور پہ ویلی پہ. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں انڈیا سٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں تو ایسا نہیں ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسٹیٹس کو نہ ہو تو کیا کریں. ایک لڑائی ہوئی اور کئی لڑائیاں ہو چکی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک واجپئی صاحب نے، مجھے یاد ہے کہ جب لاہور بھی آئے تھے ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ جنرل مشرف نے اس کو توڑ دیے. تو یہ آپ کی ٹھیک. اچھا، اتنا رول کر رہے ہیں، اتنا اس کو عظیم سمجھتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جیسے ڈیفینڈ کرنے کنٹری کے لیے ہوتی ہے، انٹرنل معاملوں نہیں ہوتے. اب جمہوریت ہے اور آپ اور تو ہمارے وہ خیالات ملتے ہیں. آپ بھی پہلے خیالات اسی کے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ بات نواز شریف کو گرایا گیا تو میں اپنے راجیہ سبھا میں تھا. تو اس وقت واجپئی نے کہا کہ بھائی نواز شریف تو ہماری وجہ سے مارا گیا، کیونکہ ہم ایک معاملے میں آلموسٹ قریب پہنچ چکے تھے جو کشمیر پہ. تو آبویسلی وہ کیا ہے تو مجھے فارمولا پتا نہیں، لیکن اگر پہنچ گیا تو بہت اچھی بات تھی. اگر اس کو شروع کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اب یونائٹڈ نیشن کے بعد تو شورا ایگریمنٹ ہوا، آپ شورا ایگریمنٹ کی بات ہی نہیں کرتے. یونائٹڈ نیشن ہو گیا نا، وہ 50-60 برس کیا، اور یونائٹڈ نیشن آج وہ یونائٹڈ نیشن نہیں ہے، وہ امریکن نیشن.
اس لیے یا ویسٹرن ہے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. کہ بھائی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کوئی یون کی بات لیتے ہیں یا اپنے فوج کی بات کرتے ہیں. کہ فوج وغیرہ یہ اب پرانی باتیں ہو گئی. یہ 21 سینچری میں فوج وغیرہ نہیں چلتی, لوگ چلتے ہیں, لوگوں کی ہتیا ہے. ٹھیک ہے کلدیپ صاحب, لیکن آپ نے, میں ایک سوال سے پوچھا, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپس میں بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, پھر ٹاکس کیوں کینسل کی مودی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات پہ؟ تو کیوں ہوا, کیا ہوا, لیکن یہ کہ بھئی ہوا جو میں بادشاہ اس وقت زرداری نہیں تھے, اس وقت تو نواز شریف تھے. بادشاہ نے مجھے ہاؤس میں کہا کہ ہم آلموسٹ پہنچ گئے تھے لیکن جنرل مشرف نے توڑ دیا. اچھا کلدیپ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسٹیٹس کو کی ابھی بات کی ہے, دیکھیں آپ کے وہاں پہ نالندہ یونیورسٹی ہزاروں سال پرانی, ہمارے یہاں ٹیکسلا یونیورسٹی, اور دنیا میں تلقین کرتی ہے کہ آپ امن سے رہیں, تعلیم حاصل کریں. ہم تو اتنی اچھی تہذیب ہماری, کلچر ہمارا, پھر بھی ہم ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے 70 سال سے. یہ اس میں سے نکلنے کا کوئی آپ کو راستہ نظر آتا ہے؟ کسی راستہ آتا ہے مجھے, اگر یہ جو میڈیا ہے نا ٹھیک ہو جائے تو. لیکن یہ پاکستانی میڈیا تو بڑا میچور بہیو کرتا ہے. پاکستانی میڈیا تو بہت میچورلی بہیو کرتا ہے اس میں. پاکستانی میڈیا تو بہت میچورلی بہیو کرتا ہے. میڈیا دونوں پڑھتا ہوں, میں سب اردو پڑھ لیتا ہوں, مجھے یاد میں مجھے پتا ہے. میں تو نوائے وقت دیکھ کے میں کہتا ہوں تو واہ خدا کی قسم یہ کون سا ابھی تک یہ اخبار ہے. تو یہ غلط بات ہے ایسا کہنا کہ یہ میڈیا بہت انفلوئنس کرتا ہے اور میڈیا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, تو آپ سمجھتے ہیں میڈیا بہت امپورٹنٹ. میں صرف یہ کلدیپ نیر صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں, ان کے کالمز میں پڑھتا ہوں, یہ بڑی سین وائس ہے انڈیا سے اور ان کی باتیں سنتے ہیں. لیکن انہوں نے شملہ ایگریمنٹ کی بات کی. میرے پاس یہ اس کا جو آرٹیکل 1 ہی شروع کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ دیٹ دی پرنسپلز اینڈ پرپزز آف چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشن ول بی امپلیمنٹڈ. ابھی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی 3 بڑی باتیں, ایک تو انٹرنیشنل پیس ہے, ایک بائی لیٹرلیشن ہے, اور تیسری جو موسٹ عام ہے وہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی وہ بات کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات آپ کی جنیوا کنونشنز بھی کرتی ہیں. یہ جو 1949 میں سائن ہوئی اس میں کہا گیا کہ سیولینز کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. آپ سیولینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان ساری چیزوں کے اندر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو این چارٹر آتا ہے. یو این چارٹر ڈومینیٹ شملہ ایگریمنٹ, اس کے اندر اس کی ریفلیکشن ہے, اور دیٹ سیز کہ آپ لوگوں کو رائٹس دیں گے, اور ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے. جب تک بیماری کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے اس وقت تک, اور سمپٹمز پہ ہم نشتر چلائیں گے تو مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا. ایک بریکنگ نیوز ہے, اس کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, لیکن کلدیپ نیر صاحب جانا چاہ رہے ہیں. تو کلدیپ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. چھوٹا سا بریک, ابھی واپس حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ابھی آپ نے سنا ملالہ یوسفزئی کی گفتگو, جو ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ دنیا کی طرف سے پاکستان اور انڈیا کو ایک پیغام ملا کہ امن سے رہیں, جنگ نہ کریں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ اور کیلاش ستیارتھی جو انڈین شہری ہیں, اور ان کو بھی دونوں کو مشترکہ طور پہ یہ نوبل کا انعام ملا ہے, اور اس میں بھی انہوں نے کوشش ان کی ہے, انہوں نے فیصلہ کیا بلکہ کہ وہ اکٹھے تعلیم کے لیے کام کریں گے. اشرف جہانگیر قاضی صاحب, آپ بڑی محبت سے ذکر کر رہے تھے پاکستان کی اس بیٹی کا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بات پہ؟ دونوں جو اکٹھے مل کے تعلیم کے لیے کام کریں. جی, یہ تو بہت ہی یعنی کہ کیا سے کہیں, اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہے. اس سے بہتر خلقت خدا کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ تعلیم دیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا ایک حدیث ہے کہ اطلب العلم ولو بسین, کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جائیں. تو یعنی کہ علم کی اتنی بنیادی اہمیت ہے, اور انہوں نے کہا یہ ہر بچے کا حق ہے, اور جو اس بچے کو یعنی کہ اس حق سے محروم کرنا چاہتا ہے تو وہ اسلام دوست شخص تو نہیں ہو سکتا. وزرائے اعظم کو جو انہوں نے بلایا ہے کہ ہمارے جس دن ہمیں ملنا ہے دسمبر میں اوسلو میں, آپ دونوں وزرائے اعظم کو انہوں نے کہا کہ وہ تشریف لائیں. آپ سمجھتے ہیں ممکن ہے؟ انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی, تو اب جا کے شاید اوسلو میں ہو جائے. ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی کہ کیا ملیں گے یا نہیں ملیں گے. لیکن یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسی ہے یہ تجویز؟ یہ تجویز بہت بہترین تجویز ہے, کیونکہ اور یہ ملالہ سے آ رہی ہے, اور ملالہ پاکستان کی آج میں کہوں سب سے نمایاں شہری ہے.